صفائی کے 3 اہم نکات کا خیال رکھتے ہوئے اس سے پہلے کہ آپ پانی کے نل کے سامنے سے ہٹیں، بہتر ہے کہ اپنے صفائی کے پروگرام کو ایک وضو کے ذریعے سے کامل کریں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب ہمارا جسم پانی سے رابطہ کرتا ہے، چاہے وہ حمام کی صورت میں ہو، چاہے وہ وضو کی صورت میں ہو، ہمارے عصبی پریشر کو کم کرتا ہے اور یہ خود ہماری نیند پر ایک مطلوبہ اثر رکھتا ہے۔ لیکن سونے سے پہلے وضو کرنا ہمارے جسم کے پانی سے رابطے سے کہیں زیادہ ہمارے جسم اور روح پر اثر رکھتا ہے۔ وضو جس طریقے سے ایک عظیم عبادت نماز کا مقدمہ ہے، ہماری روح کو بھی پاک اور طاہر کرتا ہے اور ہمیں ایک معنوی احساس دیتا ہے، اور اس احساس کے ساتھ ہم آرام سے سو سکتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے وضو کرنے کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی رات کو وضو کے ساتھ سوئے گویا ایسا ہے کہ اس نے اپنی پوری رات عبادت میں گزاری ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، جو کوئی وضو کے ساتھ سو جائے اور اسی رات مر جائے، خدا کے نزدیک وہ شہید شمار ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نیز بیان کرتے ہیں، جو کوئی وضو کے ساتھ بستر پر جائے تو اس کا بستر مسجد اور اس کی عبادت گاہ ہے۔ ان احادیث پر توجہ دیتے ہوئے بھی وضو اس سے بھی کہیں زیادہ قوی تر اور بالا تر چیز ہے۔ جب ایک غیر مسلمان شخص حرارتی کیمروں کے ذریعے سے وضو کرنے پر تحقیق کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ افراد کے جو وضو کرتے ہیں ان کے جسم کے گرد ایک ہالہ سا بن جاتا ہے، اور اس ہالے کی وجہ سے وہ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، بیماریوں سے جلدی لڑ سکتے ہیں۔ لہٰذا نہ صرف وہ خود مسلمان ہو گیا بلکہ اپنے تمام مریضوں کو وضو کرنے کی سفارش کرتا تھا۔ اسی طرح جب علوم غریبے، معنوی علم اور عرفانی علم میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو وہاں آپ کو دستور دیا جاتا ہے کہ آپ 24 گھنٹے باوضو رہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ہر انسان کے گرد ایک ہالہ ہے، روشنی کا ایک ہالہ ہے کہ جس کا تعلق اس کے اعمال سے ہے۔ بعض کے ہالے ناقص ہیں، بعض کے ہالوں کا حجم کم ہے، لیکن جب انسان وضو کرتا ہے تو اس ہالے کا حجم زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ شیطانی اور جناتی حملات سے محفوظ میں رہتا ہے۔ جب انسان مسلسل باوضو رہتا ہے تو شیطان کے وسوسوں میں کمتر گرفتار ہوتا ہے، اس کا دل گناہ کرنے کا اتنی آسانی سے نہیں کرتا۔ اور جیسا کہ بیان کیا کہ خود نیند انسان کے تکامل کا ایک ذریعہ ہے، انسان خدا کے نزدیک ہوتا ہے، انسان کی روح تکامل کی طرف جاتی ہے، اور جب وہ وضو کر کے سوتا ہے تو وہ برکات الہی سے زیادہ بہرہ حاصل کرتا ہے، آسانی سے بہرہ حاصل کرتا ہے۔ چوتھی چیز کہ جس کا ہمیں سونے سے پہلے خیال کرنا ہے وہ وضو کرنا ہے، اور پانچویں وہ چیز کہ جس کا ہمیں سونے سے پہلے خیال رکھنا ہے وہ اس مکان کا خیال رکھنا ہے کہ جہاں پر ہم سو رہے ہیں۔ کل رات ہوا بہت گرم تھی، مجھے نیند نہیں آئی، میں گھر پر اکیلا تھا اس لیے دیر سے سویا۔ کیا ممکن ہے کہ کھڑکی پر پردہ ڈال دیا جائے؟ صبح تک میں نور کی وجہ سے، لائٹ کی وجہ سے سو نہ سکا۔ اس قسم کے جملات ہم اکثر سنتے ہیں۔ ویسے تو سونے کے مکان کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ اس کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے۔ جس جگہ پر انسان سوتا ہے اس کی نیند اور خواب پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات سے غافل ہیں کہ وہ کہاں سو رہے ہیں۔ مغربی سائنسدان آج اس بات کو اہمیت دے رہے ہیں
لیکن اسلام 1400 سال پہلے اس بات کو اہمیت دے چکا ہے، لہٰذا بہتر طریقے سے سکون سے سونے کے لیے اس 10 نکات کا خیال رکھیں۔ پہلا یہ کہ اگر آپ چھت پر سو رہے ہیں تو بغیر باؤنڈری کی چھت پر نہ سوئیں، کیونکہ اس کے 2 نقصانات ہیں۔ پہلا یہ کہ ممکن ہے آپ یا آپ کا فرزند یا گھر کا کوئی فرد نیند میں آدھی رات کو اٹھتا ہے اور سیڑھی کا انتخاب کرنے کی بجائے غلط سمت میں چلا جاتا ہے اور امکان ہے کہ وہ چھت سے گر جائے۔ دوسرا یہ کہ جب انسان اس قسم کی چھت پر سوتا ہے تو اس کے اندر آٹومیٹکلی ایک نگرانی رہتی ہے، پریشانی رہتی ہے۔ یہی پریشانی باعث ہوگی کہ وہ صحیح سے نہ سو سکے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی بغیر باؤنڈری والی چھت پر سوتا ہے اور اگر اس کے لیے کوئی اتفاق پیش آ جائے تو صرف خود کو سرزنش کرے۔ دوسرا یہ کہ جہاں پر سو رہا ہے وہاں پر تازی ہوا موجود ہو، کیونکہ تازی ہوا کے جسم پر بہت بہترین اثرات ہیں، کیونکہ اگر کمرے میں آکسیجن کی کمی ہوئی تو سونے والا بار بار نیند میں سے بیدار ہوگا، اور اگر سردیوں کا موسم ہے تو سونے سے پہلے کچھ دیر کے لیے کھڑکیوں کو کھول دیا جائے تاکہ کمرے کی ہوا تبدیل ہو جائے۔ تیسرا اہم نکتہ کہ جس کی آج کے زمانے میں پرائیویسی کے چکر میں کوئی رعایت نہیں کی جاتی، وہ یہ ہے کہ اکیلا نہ سویا جائے، اور آج کل ہمارے معاشرے میں یہ رائج ہوتا چلا جاتا ہے کہ ہر بچے کا ایک الگ روم ہونا چاہیے، اس کی پرائیویسی ہونی چاہیے، وہ رات کو اپنے کمرے میں اکیلا سوئے گا، اور پھر ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے ہمارے بچے کی ایسی تربیت نہیں کی تھی کہ جیسا وہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ آپ نے اسے آزادی دے دی ہے، وہ اپنے کمرے میں جو چاہتا ہے موبائل میں دیکھتا ہے، آدھی رات تک بیدار رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جب انسان سارے دن کے کام سے تھک ہار کر تکیے پر سر رکھتا ہے تو بہت ساری پریشانیاں، نگرانیاں اور خوف اس کو گھیر لیتی ہیں، اور تنہائی میں یہ پریشانیاں، یہ خوف اور یہ نگرانیاں 2 برابر ہو جاتی ہیں کہ جو خود بے خوابی یا بدخوابی کا باعث ہوتی ہیں۔ ہم جو آج کل اپنے بچوں کو اکیلے کمرے میں سلانے پر ترجیح دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری کلاس جو ہے وہ اوپر ہو جائے گی، آئیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سخت حدیث کو سنیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے شخص کو لعن کر رہے ہیں، لعنت دے رہے ہیں کہ جو اکیلا گھر میں سوتا ہے، اور بیان کرتے ہیں کہ ایسا شخص کہ جو اکیلا گھر میں سوتا ہے اس کے پاگل ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نیز فرماتے ہیں، شیطان کی اہم ترین اور جدی ترین توجہ انسان پر اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ تنہا ہوتا ہے، لہٰذا ہرگز رات کو تنہا نہ سو اور ہرگز سفر پر تنہا نہ جاؤ۔ جب انسان اکیلا سوتا ہے تو شیطان فوراً پہنچ جاتا ہے، وہ انسان کو پریشان کرتا ہے، مضطرب کرتا ہے، وسوسہ زیادہ کرتا ہے، اسے گناہ میں مبتلا کرتا ہے، اسے وسوسہ کرتا ہے کہ سارے دن کے تھکے ہوئے ہو، سارا دن پریشان رہے ہو، آؤ تھوڑا سا ریلیکس ہو لو، آؤ کچھ ویڈیو کو دیکھ لو، کچھ ڈراموں کو دیکھ لو، کچھ فلموں کو دیکھ لو، اسے دیکھ لو گے تو تمہاری ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو شیطانی فکریں اس پر حملہ کرتی ہیں، اس کی روح کو پریشان کرتی ہے، پستی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قسم کے آدمی کو شیطان کا اسیر بیان کر رہے ہیں، ایسا اسیر کہ جس نے خود شیطان کو بلایا ہو
اور پھر فرماتے ہیں وہ جو رات کو اکیلا سوتا ہے یا تنہا سفر پر جاتا ہے دونوں شیطان ہیں، لیکن بعض اوقات انسان مجبور ہوتا ہے گھر میں اکیلے سونے پر، اکیلے سفر پر جانے پر، تو کیا کرے کہ شیطان کے جال میں گرفتار نہ ہو، خدا کی طرف زیادہ توجہ کرے، دعائیں اور ذکر وغیرہ کو پڑھیں، وضو کرے تاکہ شیطان اس کو اپنی جال میں نہ پھنسا سکے۔ خدا سے شیطان کی پناہ مانگیں۔